اس لیے علامہ مرحوم فرماتے ہیں پسرے خلیل کی سیکھ ادا، پسرے خلیل کی سیکھ ادا جو ہو ذبح ہونے کی آرزو، پسرے خلیل کی سیکھ ادا جو ہو ذبح ہونے کی آرزو۔ اگر تجھے ذبح ہونے کی آرزو ہے تو خلیل کے بیٹے کی ادا سیکھ لے، کیا کہ سر کٹے تو کٹے لیکن سرکنے پائے نہ گلا۔ کہا ہے میرے باپ کر گزر۔ اور اب جناب ابراہیم نے بیٹے سے مشورہ کرنے کے بعد جناب ہاجرہ کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھی تھی، میں نے اپنے بیٹے سے اس کا ذکر کر لیا، 3 دن سے میں 10 اور 100 اونٹ میں نے ذبح کیے، لیکن اللہ اسی کی قربانی چاہتا ہے، لہذا مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ اس نے کہا جب تمہارے رب نے حکم دیا تو رب سے بیٹا عزیز تو نہیں ہو سکتا۔ کیا بات کہی؟ اور سنو سنو سنو، یوں تو ساری دنیا دعویٰ کرے گی کہ مجھے خدا، میں خدا کو ماننے والا، مجھے خدا محبوب ہے، لیکن اللہ نے ان کی گسوٹی بتا دی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا میرے نزدیک کامل الایمان وہ ہے جسے میں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ اور جو دوپہر کی کڑی دھوپ میں مسجد نہ جا سکے، جو کڑی دھوپ میں روزانہ رکھے، جو خدا کے راہ پہ 2 قدم نہ دے سکے، اور جو اللہ کی فرما برداری کے لیے چند کھڑیاں نہ دے سکے، کیا اسے خدا محبوب ہے؟ کہو جی نہیں۔ کیا وہ ایماندار ہے؟ کہو جی نہیں۔ ایمان کی گسوٹی یہ ہے کہ اسے خدا دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ تو جناب ہاجرہ نے کہا کہ اگر تجھے تیرے رب نے حکم دیا تو رب سے بیٹا تو عزیز نہیں، تو کر گزر تو۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر جناب اسماعیل نگاہ والے تھے تو ہاجرہ بھی بے نگاہی نہ تھی، بے نگاہی نہ تھی، نبی کی ماں تھی اور نبی کی بیوی تھی، اور قربان جاؤں وہ جس کی رب نے دعائیں قبول کی تھی، اور وہ ہاجرہ جس نے جنگل میں خدا کے لیے سب کچھ چھوڑا تھا۔ جب جناب ابراہیم وہاں چھوڑ کے اللہ کا حکم ہوا اور جناب ابراہیم اس مختصر سے قافلے کو کسی اور زمین میں آباد کرنے کے لیے لے چلے، تو بقول حفیظ وہ جو چھوٹا سا قافلہ جا رہا تھا، حفیظ نے لکھا ہے خدا کا قافلہ۔ کون سا قافلہ؟ کس کا قافلہ؟ خدا کے قافلے بھی ہوتے ہیں، کہو جی ہاں جی۔ جیسے آج آیا، جیسے کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی کہتا ہے پانی پی لے، کوئی کہتا ہے ہاتھ نکال لے، اور خوشیوں بلیوں دل اچھل رہے ہیں کہ بس آج مقصد پورا ہوا۔ یہ کون سا قافلہ ہے؟ کہو خدا کا قافلہ۔ نعرہ تکبیر، خدا کا قافلہ، خدا کا قافلہ۔ تو جناب حفیظ فرماتے ہیں کہ خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر۔ کتنی جانیں تھیں؟ ایک جناب ہاجرہ، ایک جناب اسماعیل، ایک جناب ابراہیم، 3 بھی نہ تھے، 2.5 تھے۔ مگر جا کہاں رہا تھا؟ اللہ نے کہا کہ ابراہیم اب اس بیوی اور بیٹے کو فلاں بے آباد زمین میں آباد کر دیں۔ قربان جاؤں کن پہ؟ کہو اللہ والوں پہ۔ تو ہمارے صوفی صاحب نے کہا کہ اللہ والوں کی نگاہیں بڑا کام کرتی ہیں، مگر کوئی اللہ والا ہو بھی، کوئی اللہ والا نہر نتھے خیرے نہر کے سر میں تراشد کلندری دانت، ہر ایک اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ والا وہ جسے خدا دنیا کی تمام چیزوں سے محبوب ہے۔ اور سنو، جب جناب ابراہیم اپنی اس محبوب بیوی کو، جس کے بطن سے وہ بیٹا ملا جس کے لیے مدت و دعائیں مانگی، سارا کے بطن سے نہ ملا، ہاجرہ کے بطن سے ملا، وہ جو دعاؤں کا ثمرہ تھا، وہ جو نوید اجابت تھی، جب رب نے کہا اسے اور اس کی ماں کو فلاں زمین میں آباد کر لے تو پھر تامل نہیں کیا۔ تامل کیوں؟ کہو حکم کے بندے تھے۔ کیا کہا؟ اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ حکم کے بندے۔ اور حکم کا بندہ وہ کہ جسے حکم ملا تو اس نے تعمیل کی۔ کیا ہم بھی حکم کے بندے ہیں کہ 4 نمازیں نہ پڑھی 1 پڑھ لی، ہیں حکم کے بندے؟ جی 30 روزے نہ 29 روزے نہ رکھے 1 رکھ لیا، کہاں جی ہم حکم کے بندے ہیں؟ جی نہیں۔
جی نہیں، ویسے ہمارا نام سنیوں میں ہمارا نام کیا مشہور ہے؟ کہو جی منن والے کہتے ہو نا، آپ تو جی منن والے ہیں، آپ تو جی، اور وہ دوسرے ٹولے کو کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں جی منکر۔ منکر نہیں کہتے، اکثر پنجابی میں منکر کہتے ہیں۔ کیا جی؟ وہ منکر تو وہ جس نے خدا کی مانی نہیں، اور ہم ماننے والے وہ جس نے خدا کی مانی۔ یاد رکھو، خدا کی اس نے مانی جس نے مصطفیٰ کی مانی، جس نے مصطفیٰ کی نہیں مانی اس نے خدا کی بھی نہیں مانی۔ اور دیکھو ہم نے مصطفیٰ کی کتنی مانی ہے، ذرا چہرے پہ ہاتھ پھیرو، ہاتھ لگاؤ چہروں پہ، کتنی خدا کی ہم نے مانی۔ رام داس کی مانی کہ مصطفیٰ کی مانی؟ جی خدا کی مانی کہ رام داس کی مانی؟ کدھر جا رہے ہو؟ مصطفیٰ کے محبو، مصطفیٰ کے نعرے لانے والوں، نعرہ رسالت کہنے والوں، اپنے عمل کا جائزہ لو لو کہ تمہاری خدا سے، مصطفیٰ سے کتنی محبت ہے۔ نعرہ تکبیر!